محترمہ بشرا صادقہ صاحبہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان، محترمہ سمینہ سعید صاحبہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان، محترمہ ربیہ طارق صاحبہ پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب حلقہ خواتین جماعت اسلامی، محترمہ ظرف فرین صاحبہ پریزیڈنٹ جے یوتھ سینٹرل پنجاب حلقہ خواتین جماعت اسلامی، اور میری نہایت عزیز اور محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقتاً آج یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد اور جے آئی یوتھ فیصل آباد کی جانب سے یوتھ ایکسپو میں اپنے قوم کے مستقبل سے، اپنے امیدوں کے مرکز سے، اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ یہ نوجوان جن کے چہرے جگمگا رہے ہیں، جن کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب ہیں، جن کے عزائم بلند ہیں، میری بیٹیوں، یقیناً یہ وہ عمر ہوتی ہے جو چاند پر پہنچنے کے عزائم رکھتی ہے، اور ہم جو کچھ بھی خواب دیکھتے ہیں ان کو تکمیل تک پہنچانا ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ آج میں اپنے بچوں سے اپنے دل کی کچھ باتیں کروں گی۔ ہم کیا تھے، کیا ہیں، کیا نہیں رہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا کریں گے۔ ابھی ہم جو ماہ اگست گزار کے آ رہے ہیں، ماہ اگست گزار کے آ رہے ہیں، 14 اگست کوئی یاد دلاتا ہے؟ 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک ہماری قومی اور ملی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ اب کی 14 اگست کو ہم نے 75واں یوم آزادی منایا ہے۔ میری بچیوں، اگست کے آتے ہی ہم اپنے ماحول میں پاکستانی پرچم، نغمے، پاکستان زندہ باد کے نعرے سنتے ہیں، جس سے ہماری روح تک سرشار ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج اس وطن عزیز کی ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ یہ میرا وطن ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ پاکستان پہاڑوں، دریاؤں، میدانوں، سمندروں کی زمین کا نام نہیں ہے۔ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، پاکستان ایک یقین کا نام ہے، پاکستان ایک منزل مراد کا نام ہے۔ تحریک پاکستان کا سلوگن کیا تھا؟ ایک دفعہ آپ آواز لگائیے،
تحریک پاکستان کا سلوگن کیا تھا؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ میں اپنی یوتھ کو ایکٹیو اور الرٹ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تحریک پاکستان کا سلوگن کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ 27 رمضان المبارک اور یہ نظریہ پاکستان، اس میں کوئی ریلیشن شپ نظر آتی ہے؟ یہ ہمارا سلوگن بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس 27 رمضان المبارک کو زمین بھی دی تھی اور کتاب بھی دی تھی کہ اس زمین پر اس کتاب کو نافذ کرو گے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ پاکستان، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے۔ آئیے ہم بھی ایک خواب دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ہم مل کر یہ خواب دیکھتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا خواب نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں انسانیت کی قدر کی جائے، جہاں انصاف کی دسترس ہر ایک کو میسر ہو، جہاں معیاری تعلیم سب کو مواقع میسر ہوں، جہاں نقل کا کلچر نہ ہو، جہاں نوکریاں اور داخلے رشوت اور سفارش سے نہیں بلکہ میرٹ پر دیے جائیں، جہاں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت نہ دینی پڑے، جہاں ٹریفک اعصاب کو شل کرنے والا نہ ہو، جہاں قانون بنانے والے اس کی دھجیاں نہ بکھیرتے ہوں، جہاں مہنگائی کا طوفان نہ ہو، جہاں حکمران عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے فکر مند ہوں، جہاں عوام امن، روزگار، علاج اور تعلیم سے بآسانی فیضیاب ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت وطن عزیز 75 سالوں کے سب سے بڑے ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے۔ میں ابھی صوبہ سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے آ رہی ہوں، اور یہ وہ ڈیزاسٹر ہے کہ جس میں پاکستان کا یعنی 60% سے زائد پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ تقریباً 4 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس صورتحال کو دیکھ کر بین الاقوامی دنیا سے امداد کی ایک بڑی کھیپ آئی ہے، اور میں ابھی متاثرین کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس مشکل گھڑی میں کوئی کونسلر، کوئی چیئرمین، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر یعنی حکومت کا کوئی نمائندہ ان کے پاس نہیں پہنچا، نہ ہی حکومتی ذرائع سے کوئی امداد ان کے پاس پہنچی ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ الخدمت اور جماعت اسلامی خدمت کے جہاد میں مصروف نظر آتے ہیں اور دنیا کو مصروف نظر آتے ہیں۔
ہم وہ خواب دیکھتے ہیں کہ جہاں مائیں بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو لے کر خودکشیاں نہ کریں، جہاں اولاد کو برائے فروغ کی تختی لگا کر سڑک پر نہ بٹھایا جائے، جہاں امیر اور غریب کو یکساں انصاف ملے، غریب اپنی غربت کے باعث انصاف سے محروم نہ رہے اور امیر اپنی دولت کی وجہ سے ظلم نہ کر سکے، جہاں کسان کو جاگیرداروں کی جبری بیکار نہ کرنی پڑے، جہاں جاگیرداروں اور وڈیروں کی نجی زندگی میں نجی جیلوں میں زندگیاں نہ گزارنی پڑیں، جہاں عوام اپنی مرضی سے جسے چاہے ووٹ ڈال سکیں، جہاں حکومتیں الیکٹیبلز کے بل پر نہ بنتی ہوں۔ میں اور آپ یہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ساری خواہشات جو ہمارے دل میں اٹھتی ہیں محض خواب لگتی ہیں، جن کا پورا ہونا کبھی کبھی ہمیں ناممکن نظر آتا ہے۔ کیا ان خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکتا ہے؟ کوئی سہانا خواب آپ دیکھ کر صبح جب اٹھتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے؟ دل یہ چاہتا ہے نا کہ آنکھیں دوبارہ بند کر کے وہ خواب جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے، یا ہم اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ہم خوابوں کی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی سہانا خواب دیکھیں اور صبح آنکھ کھلے تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور خواب جاری ہو جائے، لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر حاصل کریں؟ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے کیا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرح کریں؟ کیا آج ہم پاکستان میں بدلتی سماجی اقدار کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کو ایک فلاحی معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، ہر تبدیلی کے لیے ایک جدوجہد درکار ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ لمحوں میں یا رات بھر میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا دنیا میں ایک مقام، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، وطن عزیز کے بھی دو تصویریں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ نے اگر دنیا کے مختلف ممالک میں سیاحتی سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ 4 سے 6 گھنٹے کا ہم سفر کرتے ہیں، اس کے بعد ایک مختصر سے مقام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا بہترین سیاحتی مقام ہے، اور آپ میں سے جس کسی کو بھی پاکستان کے ناردرن ایریاز میں یا کشمیر میں جانے کا موقع ملا ہو
میں ابھی 2-4 دن پہلے کشمیر سے آ رہی ہوں اور ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ میلوں تک بلند بالا سرسبز پہاڑ، بہتے دریا، آبشاریں، پرندے، تتلیاں، میووں اور پھلوں سے لدے درخت، کشمیر جنت نظیر۔ وادی نیلم میں موجود تھی میں، اور کیرن سیکٹر اس مقام پر جہاں دریا کے اس طرف آزاد علاقہ پاکستان، آزاد کشمیر، اور میرے بالکل بالمقابل دریا سے، دریائے نیلم سے بالکل سامنے مقبوضہ علاقہ، مقبوضہ کشمیر، بھارت نے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر، میرے بچوں، آپ جانتے ہیں کشمیر کیا ہے؟ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہر نوجوان کو اس مقام پر لے جاؤں اور جاگتی آنکھوں سے دکھاؤں کہ یہ ہے وہ پاکستان کی شہرگ جسے دشمن کے پنجے سے آزاد کروانا ہے۔ اسی طرح سے آپ ناردن ایریاز گئے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ناران، کاغان، سوات، شوگران، کالام، ہنزا، دیر، گلگت، بلتستان، چترال ایک وسیع علاقہ ہے۔ دنیا کا کوئی دوسرا ملک جن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وطن عزیز کو جو خطہ زمین دیا اور جو وسائل ہمیں دیے، چاروں طرح کے موسم ہیں، بندرگاہیں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، گیس، پیٹرول، پھل، میوے۔ تھوڑا سا آپ فیکٹس اینڈ فیگرز کو دیکھیں تو دنیا کے 3 نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کے 5ویں نمبر کے سونے کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کے 7ویں نمبر کے کاپر کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا پیٹرول کا پیداواری ملک ہے۔ پاکستان دنیا کا 11واں بڑا گندم کا پیداواری ملک ہے۔ دنیا کا بہترین چاول اس خطہ ارض پاکستان، اس پنجاب کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ قوم دی ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ وطن عزیز کا سرمایہ ہے۔ جیوگرافیکلی ہم جس خطے میں موجود ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک کو ملا کر ایک مضبوط مسلم بلاک تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ دنیا میں بہت گہری بندرگاہیں صرف 2 ہیں، ایک جاپان میں اور دوسرے پاکستان کے گوادر میں، جس کے لیے امریکہ اور چائنا کے درمیان بازی لگی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا بہترین ڈیپ سی یہ پورٹ ہم کو ملا ہے۔ قدرتی بندرگاہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ایک گوادر کی بندرگاہ ہے، ایک کراچی میں پورٹ قاسم ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 ہم کو ملی ہے۔ 5ویں نمبر کے سونے کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ 7ویں نمبر کے کانسی کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ اور
ہمارے پاس پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی ایٹمی قوت ہے اور اسلامی ممالک کی پہلی بڑی ایٹمی قوت ہے، واحد ایٹمی قوت ہے مگر یہ پاکستان، اب سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھیے، یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل سے مالا مال کیا ہے، آج بھکاریوں کی فہرست میں ہے، ڈیفالٹ ہونے کا تھریٹ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کا نیوز پیپر دیکھیے کہ اس کی ہیڈ لائن یہ کہہ رہی تھی کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں آئی ایم ایف نے قرضے کی قسط ریلیز کرنے کے لیے ہمارے ناکوں سے لکیریں کھنچوائی ہیں۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ایک معدنی ذخیرہ تھا، کوئی ایک کاشت کی فصل تھی جس نے ان کی پوری معیشت کو کھڑا کر دیا، جبکہ ہمارے پاس یعنی معیشت اور معدنیات کے خزانے ہیں، مگر 75 سالوں کے سفر کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ جب ایک شخص انفرادی طور پر کرپشن کرتا ہے تو صرف اس کا اثر اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ دائرہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جب لوگ عمومی طور پر بدعنوان ہو جائیں تو حکمران بھی ایسے ہی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اعمالکم و اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک ڈاکو کے پاس بھی ڈاکہ ڈالنے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ جب صدر اور وزیر اعظم ڈاکو ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جب بدعنوانی، بے انصافی بڑھ جاتی ہے، روزگار صرف صاحب حیثیت کا مقدر بن جاتا ہے، میرٹ کا قتل ہوتا ہے، رشوت اور سفارش اور نقل کا بازار گرم کیا جاتا ہے، لوگ اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگتے ہیں، پھر چھین لو، لوٹ لو کے نعرے بلند ہونے لگتے ہیں، اور کہیں ہتھیار دکھا کر تو کہیں گولی چلا کر اپنا حق چھینا جاتا ہے۔ میں کراچی سے ہو کے آ رہی ہوں، یعنی کراچی میں مقیم ہوتی ہوں میں، اور اس وقت کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے مسائل، کرپشن کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اثرات پورے معاشرے پر، تمام عوام الناس پر اور پوری مملکت پر کس طرح سے ہوتے ہیں۔ آج پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے، دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں، حکومتیں ڈاکوؤں اور اس ساری دہشت گردی کو ختم کروانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ معاشی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی 70 سالوں کی تاریخ کے سب سے زیادہ عروج پر ہے۔ ملک جو سودی قرضے ہیں
ان کا بوجھ ملک پر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور سودی قرض ادا کرنے کے لیے بھی سودی قسط ادا کرنے کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان اربوں ڈالر کے قرضوں تلے دبا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام شب و روز محنت کر کے جو سرمایہ حاصل کرتے ہیں، میرا پاکستان، اس کے مزدور جفاکش ہیں، اس کے کسان محنتی ہیں، اس کے پاس تعلیم یافتہ سائنسدانوں کا، ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، معیشت دانوں کا، بزنس مین کا ذخیرہ ہے۔ وہ دن رات محنت کر کے جو سرمایہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کراچی اکنامکس کا ہب ہے، پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے۔ یہ فیصل آباد، یہ پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے۔ لیکن جو سرمایہ ہم محنت سے تیار کرتے ہیں، یورپ ہمارا آئیڈیل ہے، ان ممالک کی ترقی، مگر اس ترقی میں مادر پدر آزادی، آزادی نسواں کے نعرے کے ساتھ ساتھ اب بڑھتی ہوئی ہومو سیکشوالٹی، LGBTQ معاشرے کا نارم بنتا جا رہا ہے، جس نے ان سے بہت کچھ چھین لیا۔ ہم معاشرتی اقدار کی بات کرتے ہیں، جو کچھ چھینا گیا وہ خاندان، وہ فیملی سسٹم، وہ والدین کا احترام، وہ بزرگوں کا احترام، وہ بچوں پر شفقت، وہ بچوں کی محبت اور اولاد کی پرورش کا جذبہ، وہ زوجین کے درمیان محبت اور وفاداری، یہ سب کچھ ان سے چھن چکا ہے، اور اس کے بغیر وہ ایک نامکمل زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، ڈپریشن ہے، مختلف نفسیاتی امراض ہیں، ڈرگسٹ ہیں، ایڈکشن ہے ڈرگس کی، اور خودکشیاں ہیں۔ لیکن میری عزیز بچیوں، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ان اقدار کے حوالے سے، کہ جس میں بزرگوں کا احترام ہے، والدہ کے قدموں کی جنت نیچے جنت ہے، جہاں اولاد کی پرورش پر خوشخبری ہے، اس کی تربیت پر خوشخبری ہے، جہاں حیا معاشرے کی بنیادی اقدار کا حصہ ہے، ہم اس کی قدر کریں اور جو چھین گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، پہلے ان کی قدر کریں، ان کی حفاظت کریں۔ ایک آزاد ملک اور بہترین وسائل ہمارے پاس ہیں، ان کی حفاظت کا عزم کریں۔ قرآن اور پاکستان دونوں کو یکجا کریں، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیاد پر ہی ایک فلاحی مملکت کی تعمیر کریں۔ Every dream begins with a dreamer۔ یعنی کسی منزل پر پہنچنے کے لیے، کوئی تعبیر حاصل کرنے کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، قابض انگریز تھا اور آبادی کی کثرت اس کائنہ ہندو کی تھی، چالاک ہندو کی تھی، اور مسلم قوم سو رہی تھی، اس کے باوجود قیادت جاگ رہی تھی، وہ دیانتدار قیادت جس نے یہ خواب دیکھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی انتھک محنت سے اس کی تعبیر میں رنگ بھرا، اور یہ پاکستان ہم نے یوں ہی حاصل نہیں کر لیا تھا۔
آگ اور خون کی دنیا عبور کیے تھے، لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے اس کی بنیادوں میں، ہزاروں عزت ماں اور بہنوں کی آبروئیں موجود ہیں اس وطن عزیز کی بنیادوں میں۔ یہ میرا پاکستان، یہ ہمارا پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا؟ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کہا تھا؟ ہم سب معمار پاکستان ہیں، اور آپ کو توجہ دلائی تھی کہ آپ اپنی تعلیم پر پورا دھیان رکھیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں۔ قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری نجات کا واحد راستہ ان سنہری اصولوں والے دین اسلام پر عمل کرنا ہے، اور قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے پاکستان اسلام کے پر عمل درآمد کے لیے اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر حاصل کیا ہے۔ دنیا کی مثال بھی ہم دیکھیں کہ دنیا میں ایک زائونسٹ یوتھ موومنٹ ہوئی۔ زائونسٹ آپ سمجھتے ہیں نا، کٹر یہودی جو ہر لمحہ یہودیوں کے مفادات کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ تو اس موومنٹ کا آغاز جو ہے 1912 میں ہوا، زائونسٹ یوتھ موومنٹ۔ یہودیوں نے طے کیا کہ اپنے نوجوانوں کو گریٹر اسرائیل کے لیے تیار کیا جائے۔ 8 سے لے کے 18 سال کے درمیان کی یوتھ کو نظریاتی طور پر تیار کیا جائے، انہیں عبرانی پر عبور حاصل ہو، وہ اسلحہ چلانا جانتے ہوں، انہیں اسرائیل کے قیام کے لیے قربانی دینے کے جذبے پر آمادہ کیا جائے۔ یہ سب انہوں نے کیا، اپنے نوجوانوں کو سوچنے اور ڈسکشنز کے مواقع فراہم کیے، ایکٹیویٹی بیسڈ کیمپس لگائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیگریگیشن کے ساتھ یہ کام ہوا۔ بوائز اور گرلز کو علیحدہ کر کے یہ کام کیا گیا، اور لڑکے اور لڑکیوں کے پرائمری سے یونیورسٹی لیول تک تعلیمی ادارے علیحدہ رکھے گئے، فنکشنز علیحدہ رکھے گئے، ایکٹیویٹی بیسڈ گیمز علیحدہ رکھے گئے، کیمپس علیحدہ رکھے گئے۔ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا۔ جب ملت کفر یہ کر سکتی ہے تو ملت اسلامیہ کیوں نہیں کر سکتی؟ جب زائونسٹ یوتھ موومنٹ چل سکتی ہے تو اسلامک یوتھ موومنٹ کیوں نہیں چل سکتی؟ یہ جے آئی یوتھ آپ کو اسی مقصد کے لیے تیار کرتا ہے، اپنی تاریخ سے آپ کے رشتے کو جوڑتا ہے، اور اپنے مستقبل، اپنی قوم اور ملت کے مستقبل اور تعمیر پاکستان کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ پر کتنا اعتماد تھا؟ بانی پاکستان کیا کہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ جب پاکستان کے دفاع اور قوم کی سلامتی اور حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جائے گا تو آپ اپنے اسلاف کی روایات کے مطابق شاندار کارناموں کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو سربلند رکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ عظیم قوم کی عزت اور وقار کو برقرار رکھیں گے۔ یہ بانی پاکستان کا آپ پر اعتماد تھا، یہ ہمارا آپ پر اعتماد ہے۔ آپ سب ہلالی پرچم کو سربلند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ اس اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کی تعمیر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ تو بس میرے بچوں، یہ عزم، یہ مقام، یہ مقصد حیات
اس کو پہچاننا ہے، اس ویژن کو اختیار کرنا ہے۔ امن اور سکون کس نظام میں ہے؟ دنیا میں عزت اور مقام کس نظام سے ملے گا؟ یہ نظام کون لائے گا؟ اس حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر کیجئے، اپنے 75 سالہ تاریخ پہ نظر ڈالیے، اپنے حال پہ نظر ڈالیے، اپنے لیڈرشپ کو پہچانیے۔ امت مسلمہ کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے دین کو نافذ کر سکے۔